بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الاصلاح انڈس ٹی وی کے پروگرام تلخ و شیریں کے ساتھ آپ کی خدمت میں علی اختر آوان۔ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز ہفتہ وار نشر ہوا کرے گا اور اس میں ہم حالات حاضرہ، دین و دانش، فہم و بصیرت اور کبھی کبھار کوئی ہلکی پھلکی گفتگو، یہ سب کچھ اس کے اجزاء میں شامل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے تلخ و شیریں۔ مگر اسے اتفاق کہیے، حالات کی ستم ظریفی کہیے، یا ہماری مجبوری کہ ہم یہ جو پہلا ہی پروگرام ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں، اس میں اس کرۂ ارضی پر عجیب و غریب حالات اور خاص کر کلمہ گو افراد امت مسلمہ، اس پر ایک عجیب سنگینی حالات اور اس کی ستم ظریفی کا حال وارد ہے۔ عید کا موقع بھی ہے، عید مبارک کہنا دستور بھی ہے، دینی تقاضا بھی ہے، رسم دنیا بھی ہے، لیکن اب کن الفاظ میں عید مبارک کہا جائے؟ بہر طور کشمیر سے لے کر فلسطین تک زخم زخم جسم اور لہو لہو بدن امت مسلمہ کو عید مبارک۔ مظلوموں کی بے بسی سے لے کر ظالم حکمرانوں کی بے حسی تک کس کس پہلو کا تذکرہ کیا جائے؟ بکاؤ میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے برائے فروخت بلکہ فروخت شدہ صحافیوں سے لے کر ایوان ہائے عدل میں براجمان سنگ دل اور مفاد پرست منصفوں تک کس کس کا نوحہ پڑا جائے؟ اور وقتی مصلحتوں اور ضرورتوں پر سودا کرنے والی قوم سے لے کر نسلوں تک کو بیچ کر کھا جانے والے لیڈر نما غلیظ سوداگروں تک کس کس کا مرثیہ لکھا جائے؟ جہاں حرف و لفظ کی عصمت جن سے بازار ہو اور قلم کی حرمت مال نیلام ہو، اس معاشرہ و ماحول میں کیا لکھا جائے، کیا کہا جائے؟ فیصلہ کرنا امر دشوار ہے۔ ملٹی سٹینڈرڈ اس سوسائٹی میں اگر آپ اقوام عالم کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں ظلم کی ان بکھری اور مسلسل بکھرتی ہوئی داستانوں کی طرف، تو ہنود و یہود کی جارحیت کو ملبے کے ڈھیر بنی عمارتوں میں کٹی پھٹی اور جلی ہوئی لاشیں اور معصوم بچوں کے خون میں لت پت نیم زندہ اور آگ سے جھلسے اور خاک میں لتھڑے جسم نہ دکھائیں، بلکہ غزہ کے کسی گھر میں پریشان کھڑا کوئی پپی دکھائیں جو بمباری سے ہوم لیس ہو گیا ہو۔ شاید ضمیر مغرب درد آشنا ہو کر جاگ اٹھے۔ اور رہی اللہ کی مدد، تو ناظرین وہ مانگنے کا حق تب ہوتا ہے اور وہ آتی بھی تب ہے جب پہلے 313 اپنے سر ہتھیلیوں پر لیے کفن بردوش طاقتور دشمن کے سامنے حتمی مارکے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور فضائے بدر پیدا کر چکیں، ورنہ دعائیں اور التجائیں بھٹکتی آتمائیں بن جاتی ہیں۔ ناظرین، ان ابتدائی کلمات کے ساتھ ایک مختصر وقفہ، انشاءاللہ العزیز پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں۔ شکریہ۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام تلخ و شیری میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ مادی یعنی فزیکل ہے، اور مادہ سائنس کا اصول یہ ہے کہ ہر حال میں اپنا وجود قائم رکھتا ہے۔ اس کی شکلیں چینج ہو سکتی ہیں، وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو سکتا ہے، ٹھوس سے مائع، مائع سے گیس، مگر یہ اپنا وجود قائم اور برقرار رکھتا ہے اور رکھے گا اس وقت تک جب تک خالق کائنات کا امر نہیں آ جاتا۔ اب جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد کیا صورت ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر ہم جس دنیا میں یعنی فزیکل دنیا میں رہتے ہیں یہ اب ڈیجیٹل بیسڈ بنتی چلی جا رہی ہے، یعنی فزیکل دنیا کا انحصار ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس سے کئی الجھنیں، سوالات اور اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، اور ان میں اس وقت ایک بڑا ایشو جو کرپٹو کرنسی ہے اس کا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کا استعمال اور خاص کر اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو پہلے سب سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے اس شے کی اصل حیت، اور دوسرا ہے اس کا استعمال اور نتائج۔ تو اس کی حیت یعنی اس کی حیثیت وہ تو درست ہے کہ اب پرانے زمانوں کی طرح نہ تو بارٹر سسٹم رہا ہے، نہ ہی ہر وقت کوئی اپنی ضرورت کے مطابق فزیکلی مادی شکل میں اپنے ساتھ کرنسی، سونا یا جو بھی اس زمانے میں لین دین کا پیمانہ مقرر ہے وہ سب کچھ اٹھا کر پھر سکتا ہے۔ اب دنیا لائٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر آدمی سہولت کا متلاشی ہے۔ اب لین دین کے لیے وہ پیسوں کے انبار یا نوٹوں کے تھیلے بھر کر ساتھ رکھنا، چلنا اور ان کے ذریعے ادائیگی کرنا پاسبل بھی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ معاشرے میں معیوب بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کرنسی کی لین دین کے لیے جو پیمانہ زر ہے اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں اور بدلتی رہیں گی، معلوم نہیں اس سے آگے کتنا کچھ ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ جو شے ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور اس سے نتائج، اس کے استعمال کیا ہو رہا ہے، اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی حیثیت تو درست ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ ظاہر ہے لین دین کے لیے اب یہی سارا کچھ فزیکل لین دین رقم کا نہیں ہوتا، ڈیجیٹل ہوتا ہے۔ آپ اپنے سیل فون کے ذریعے، آپ اے ٹی ایم کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، مختلف چیزیں ہیں، اس کے ذریعے آپ پیمنٹس کرتے ہیں، آپ کو پیمنٹس آتی ہیں۔ ایک ایک دن میں آپ کے اکاؤنٹس درجنوں سینکڑوں بار تبدیل ہوتے ہیں، یہ ہوگا۔ مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی، اس کا استعمال و نتائج بہت بھیانک ہیں، کیونکہ یہ اصلاً غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ممنوع امور میں ہی استعمال ہو رہی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض دوست چھری یا بندوق کی مثال دے کر استعمال کرنے والے کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ آپ جس کام کے لیے مرضی استعمال کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ قدرے مختلف ہے۔ وہ چیزیں درست استعمال کرنے کے لیے کچھ افراد اور طبقات یا ادارے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ان کے استعمال کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو ان حدود سے بڑھ کر اسے استعمال کرے اس پر کوئی قدغن ہوتی ہے، کوئی گرفت ہوتی ہے، جیسا کہ اسلحہ، کرنسی، حتیٰ کہ نشہ اور زہر۔ ان میں سے ساری چیزیں کسی نہ کسی طور معاشرے کی کبھی نہ کبھی ضرورت بنتی ہیں، مگر ان کا استعمال کنٹرولڈ اور لمیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ بازار میں نشہ یہ کہہ کر نہیں عام کر سکتے، پھیلانے کی اجازت دے سکتے کہ جس کی مرضی ہے استعمال کرے، اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو چھوڑ دیں۔
جس کی ضرورت ہے، جو اس کے بغیر نہیں رہتا، جس کا اس کے بغیر بدن ٹوٹتا ہے، اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرنے کے بہت زیادہ اپنے اندر طلب محسوس کرتا ہے، تو آپ یہ کہہ کر ہر دکان پہ نشہ رکھ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہی نشہ بعض لوگوں کے لیے وہ طبیعت میں بہتری کا باعث بھی بنتا ہے، حتیٰ کہ زہر ہے مارنے کے کام آتا، لیکن آپ جائیں فارمیسیز پر، وہاں آپ کو پوری ونڈوز نظر آئیں گی، ان کے اوپر لکھا ہوا پوائزن، وہ فروخت ہوتا ہے، مگر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ اتھینٹسٹی کے بغیر کسی کو نہیں دیا جاتا، کسی ڈاکٹر نے اس کو ریکمینڈ کیا ہو، اور ڈاکٹر بھی ایسا ہو کہ جو وہ نسخہ لکھ کر دینے کے لیے ایلیجیبل ہو، کوئی مال پریکٹس کرنے والا، کوئی اس طرح کا خود ساختہ گھر میں بیٹھ کر 4 کتابیں پڑھ کر حکمت یا میڈیسنز جو بھی ہے وہ اس کو الاؤ نہیں ہوتا، اس کے لیے لائسنس ہوتا ہے، تاکہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس کام کے لیے یہ سجیسٹ کیا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں خشخاش کا پودا، خشخاش ایک بڑی اہم شے ہے ہماری زندگی میں، طبی اعتبار سے استعمال کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے، بہت مفید ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود عوام کو اس کے اگانے کی عمومی طور پر اجازت نہیں ہے، ممنوع ہے پوری دنیا میں۔ اس کی محدود سطح پر سرکاری اجازت کے ساتھ کاشت کی جاتی ہے۔ اسلحہ کی بعض شکلیں اور بور عوام کے لیے کیوں ممنوع قرار دیے جاتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ اس کا استعمال اور اس کا عوام کے ہاتھوں میں ہونا، لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اب آپ آئیے اس کرنسی کی طرف، یہ کیوں اتنی جلدی اتنی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس وقت تک یہ اکثر اور زیادہ تر صرف غیر قانونی اور غیر اخلاقی دھندوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ڈارک ویبز میں ادائیگیوں کے لیے اسلحہ کی، منشیات کی، زہر کی، پورنوگرافی کی اور لائیو چائلڈ ایبیوزنگ کے لیے اور دیگر امور میں، اور کسی حکومت کا اور معاشرے کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ بنائی، تشکیل دی، وہ کسی معاشرے سے، کسی گورنمنٹ سے ریکمینڈڈ نہیں ہیں۔ سو انہوں نے اپنے غیر قانونی دھندوں کے لیے، چونکہ نیٹ کی ایک سہولت ہے، آپ اس تک انہوں نے اپنی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں، آپ اس میں جا نہیں سکتے، اور جو ضابطے بنے ہوئے ہیں نیٹ پرووائڈرز کے لیے، ان میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسی یوزر اور کلائنٹ کے جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں، جو آئی ڈیز ہیں، آپ اس میں نہیں جا سکتے، انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اور اس کی معلومات کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ ان کو ایک بڑا سیف ماحول اور سیف گراؤنڈ مل گیا ہے۔ یہ انسانی سمگلنگ کے لیے، انسانی اعضاء کی غیر قانونی خرید و فروخت کے لیے، اس کی ادائیگیوں کے لیے، اور غیر اخلاقی دھندوں کے فروغ و تحفظ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لہذا اب آپ دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتے ہوئے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کریں، موج مستی کریں، اور اس کے فروغ و استحکام کا ذریعہ بنیں۔ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، یا ذمہ داری اور اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف خود انکار کریں بلکہ اس کے متعلق آگاہی پیدا کریں اور دوسروں کو اس سے منع کریں۔ یہ آپ پر منحصر ہے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو۔ دیکھیے ایک وقت آئے گا، ممکن ہے کہ جب اس کی لیگل حیثیت ہو جائے، اس کو قانونی طور پر کنٹرولڈ کیا جائے، اس کے کوئی ادارے ذمہ دار ہوں، کوئی ریاستیں ذمہ دار ہوں۔ دیکھیے آپ مثلا دنیا کی کسی کرنسی میں لین دین کرتے ہیں، آپ یورو میں کرتے ہیں، پاؤنڈز میں کرتے ہیں، ڈالرز میں کرتے ہیں، ینز میں کرتے ہیں، ریال میں کرتے ہیں، درہم میں کرتے ہیں، روپی میں کرتے ہیں، جس میں بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ذمہ دار ادارے ہیں، معاشرے ہیں، حکومت اور ریاست کی شکل میں پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ پاکستانی نوٹ اٹھائیں، دیکھیں، اس پر لکھا ہوتا ہے کہ جتنے بڑے نوٹ ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومت پاکستان کی ضمانت پر اسے جاری کیا، اور
حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا اسٹیٹ بینک، کیا ادا کرے گا؟ بھئی یہ کاغذ کے نوٹ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے پیچھے سونے کی شکل میں حقیقی زر ہے جس کی دنیا میں ویلیو ہے، مارکیٹ ہے۔ تو حکومت جتنا پیچھے سونا یا زر ہوتا ہے اس کے حساب سے نوٹ بازار میں پھینکتی ہے اور بازار میں لاتی ہے، کیونکہ اگر وہ صرف نوٹ چھاپنا شروع کر دے اور پیچھے وہ نہ ہو تو جب آپ کو غیر ملکی ادائیگیاں کرنی پڑیں تو آپ کا تو پورا ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ آپ نے دوسرے ملکوں کو ادائیگی کرنی ہے تو اپنی کرنسی میں تو نہیں کرنی، ان کے لیے تو آپ کا نوٹ بے وقت ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ امریکہ کو آپ پاکستانی روپیز میں نہیں کر سکتے، برطانیہ کو، کسی کو۔ تو جب حکومتوں کی سطح پر یہ لین دین ہوتا ہے تو اس میں سونا دینا پڑتا ہے جو اس کے پیچھے بیک پر ہوتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کا ذمہ دار کون ہے؟ خواہ وہ بٹ کوائن جو آئی ڈونٹ نو کون کون سے ہیں، میں صرف اس کی اس حیثیت پر بات کر رہا ہوں اور ایک طالب علمانہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ معاشرہ ذمہ دار ہے، کوئی گورنمنٹ ذمہ دار ہے، کوئی ادارہ ذمہ دار ہے، اس میں نفع و نقصان۔ آپ نے پاکستانی 100 روپیہ لیا تو آپ کے پاس ایک ضمانت ہے گورنمنٹ کی، کل وہ سارا ختم کر دیں ایک دم اور سارا کچھ فلیش میں چلا جائے، کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو نہ جوائن کیا جائے ابھی، نہ اس کو فروغ دیا جائے، اپنے وقتی نفع اور فائدے کو نہ دیکھیں۔ جب وقت آئے یہ لیگلائز ہو جائے، گورنمنٹس کی طرف سے اس کا کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ اس میں انویسٹمنٹس کریں اور دیکھیں سب کچھ مادی فائدہ یہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بہت ساری چیزیں، اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، قانونی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دینی مذہبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہر معاشرے کے اپنے کچھ جو ہے بائی لاز ہوتے ہیں، کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، خواہ وہ مین میڈ ہوں یا گاڈ میڈ ہوں، جو کچھ بھی ہو، وہ الہامی تعلیمات پر مبنی ہو، انسان نے خود بنایا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، مگر کچھ اصول، قاعدے، ضابطے ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنا پڑتی ہے۔ سو یہ ایک میسیج تھا جو آج آپ کو دینا چاہتے تھے ہم۔ انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق مزید تفصیلات ہم جانکار، اس کے طریقہ کار اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ العزیز آئندہ کبھی اس پر بھی بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا شرف و سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔